حیدر سے دوستی ہونے کے بعد بس ان سب کی زیادہ تر سلامت ہی ہوتی۔ وہ سارے ہی اپنی اپنی پڑھائی میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئے۔ کوئی یونیورسٹی میں ایک دوسرے کو دیکھ لیتا تو سلام کر لیتا، اگر دور ہو تو مسکرا دیتا۔ ادھر احتشام کو کچھ پرابلم کی وجہ سے زیادہ دن رکنا پڑ گیا۔ ہفتے کی شام کو وہ دونوں چھت پر ٹہل رہی تھی کہ ریماس کو آواز دی کسی نے۔ دونوں نے مڑ کر آواز کی سمت دیکھا تو حیدر اپنے ٹیرس پر کھڑا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ ریسام نے ریماس کو دیکھتے کہا، تو یہ بھی ہے، ابھی تو میں بھول ہی گئی تھی اسے۔ ریماس نے دھیمی آواز میں، بس کرو۔ دونوں چل کر ایک کارنر کی طرف آئیں جہاں حیدر کو بآسانی دیکھا اور بات کی جا سکتی تھی۔ ریماس نے بات شروع کی، کیسے ہو حیدر؟ میں ٹھیک ہوں، تم اور یہ چڑیل؟ اشارہ ریسام کی طرف کیا۔ ریسام جو کھڑی تو وہیں تھی لیکن ظاہر ایسے کر رہی تھی کہ اسے کوئی انٹرسٹ نہیں وہاں، لیکن حیدر کا اس چڑیل کہنا تھا کہ فوراً تم کہہ کے وہ رکی۔ ریماس کو دیکھا اور پھر نرم لہجے میں تو ٹھیک ہوں، بندر آج کل نظر نہیں آتا، لگتا بندر کے مصروف دن چل رہے ہیں۔ کیوں ریماس؟ ٹھیک گیس کیا نا؟ حیدر کو دیکھتے ہوئے ریماس کیا بولتی، وہ بھی سوچ رہی تھی کہ حیدر بولا، تم کبھی بدلہ چھوڑ بھی دیا کرو۔ ریسام نے ریماس کے گلے میں بازو ڈالے، کبھی نہیں، میں ان کا جواب پتھر سے دیتی ہوں۔ ریماس ہنس دی۔ حیدر چائے پی رہا تھا۔ ریسام فوراً، تمہارے یہاں دوستوں کو چائے نہیں پلائی جاتی، ہمیں تو اس دن بڑا کہہ رہے تھے۔ ریماس نے بھی اسے دیکھا۔ وہ جو سپ لینے لگا تھا شرمندہ ہو گیا کیونکہ وہ ایسا خود کر چکا تھا۔ سوری، کبھی آؤ گھر تو پلا دوں گا، اسلم چاچا بہت اچھی چائے بناتے ہیں۔ ریسام نے فوراً شکل بنا کر کہا، رہنے دو، میں تو صرف چائے پیتی ہوں اپنی بہن کے ہاتھ کی، کبھی تم ریماس کے ہاتھ کی پینا، اسلم چچا کی چائے کو بھول جاؤ گے۔ اوہ ریئلی، کیا سچ میں ایسا ہے؟ اتنے میں حیدر کا فون بجا تو وہ ایکسکیوز کر کے چلا گیا، پر وہ دونوں پھر سے واک کرتے باتیں کرتی رہیں۔ حیدر جو فون سننے کے بعد اندر سے ہی کھڑے ان کو واک کرتا دیکھتا رہا۔ وہ ہمیشہ کٹھی نظر آتی تھی، پھر بھی ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ وہ ریماس پر اپنی آنکھیں جمائے کھڑا دیکھتا رہا۔ اتوار کو روز کی طرح دن کی شروعات ہوئی، لیکن آج کا ہلکا پھلکا ناشتہ امینا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ریماس نے آج دن کے کھانا بنانے کا ذمہ لیا، اس لیے ناشتہ امینا نے خود بنایا، پر آج ناشتہ کے ٹیبل پر سب کی آوازیں تھیں جن میں صرف ریسام تھی۔ ریماس بھی آج تو اس گپ میں پورا حصہ ڈال رہی تھی۔ ایک ویک سے ان کی آپس میں اتنی بات چیت نہیں ہو پا رہی تھی امینا سے، پر آج کثر نکال رہی تھیں۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں اور امینا کام والی کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کروانے لگی۔ ادھر حیدر بھی آج لیٹ اٹھا تھا۔ اسلم چچا دن کا کھانا تیار کر رہے تھے، اس لیے اس نے صرف چائے پی لی۔ وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا جب اسے کسی کی ہنسی یاد آئی، کتنا عجیب تھا۔ ریماس کو وہ اکثر دکھتا رہتا تھا، خاموشی، سنجیدہ، ضرورت کے ٹائم بولنے والی، پر ریسام کے ساتھ جب وہ ہوتی تو تب وہ خوب ہنستی اور وہ دونوں اپنی ہی دھن میں لگی رہتی، پارک میں، یونیورسٹی میں اور واک کرتے۔ حیدر کو ریماس کی ہنسی بہت اچھی لگی، اس لیے وہ ریسام سے پنگے لیتا تاکہ وہ ریماس کی ہنسی دیکھ سکے۔ وہ اٹھا اور ریماس کے گھر کی طرف آ گیا۔ شاہد چاچا ریسام کی طرف آئے، بیٹا آپ کا کوئی دوست آیا ہے؟ ریسام جو کوئی کتاب لیے بیٹھی تھی، میرا؟ شاہد چاچا حیران ہوتے ہوئے، جی آپ کا، اور ریماس بیٹا کا باہر کھڑا ہے کچھ سوچتے ہوئے، ٹھیک ہے آپ اسے اندر بھیج دیں۔ وہ جان گئی تھی کہ کون سا دوست ہو سکتا، ایک ہی تو تھا، بندر۔ السلام علیکم، ریسام کے پاس آ کر حیدر نے کہا۔ وعلیکم السلام، بندر آؤ بیٹھو، سامنے چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ شکریہ، حیدر بھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ بڑی اچھی خوشبو آ رہی کچن سے، ریسام بھی خوشبو سونگھتے ہوئے، کیوں نہ آئے، ماما اور ریماس کھانا بنا رہی ہیں، اسپیشل بن رہا ہے۔ ارے واہ، مطلب میں صحیح وقت پر آیا، حیدر خوش ہوتے ہوئے۔ ریسام اسے دیکھتے، کیا مطلب تمہارا؟ یار جب سے کراچی آیا ہوں ٹیسٹی کھانا نہیں کھایا، اسلم چچا بناتے پر اتنا مزے کا نہیں ہوتا، پتہ مجھے کیا لگتا۔ ریسام اسے دیکھتے، حیدر سنجیدہ ہوتے، کیا کہ تم بہت ہی بوکڑ ہو، تم نے دوستی بھی صرف کھانے کی وجہ سے کی، اس دن برگر اور آج کھانا۔ حیدر ہنس دیا، تم بھی نہ کیا کیا سوچتی ہو، ہنستے ہوئے۔ ریسام کو آواز دیتے ریماس بھی لان میں آئی۔ ریماس کو دیکھتی حیدر بولا، السلام علیکم ریماس۔ وعلیکم السلام، تم کب آئے؟ ریسام کو دیکھتے ہوئے، میں بس ابھی، لیکن اب سوچ رہا کہ کھانا کھا کر جاؤں۔ ریسام فوراً، پر ہم نے تو تمہیں انوائٹ نہیں کیا۔ ریماس بھی اسے دیکھتے ہوئے، ان کا کوئی دوست پہلے تو ہوتا نہیں تھا، اگر ہوتا تو کبھی گھر نہ آتا، پر ادھر تو سچ میں ہی دوستی مہنگی پڑنے والی تھی، تم لوگوں نے نہیں بلایا، میں خود ہی انوائٹ کر لیا۔ حیدر بھی بلا کر ٹائٹ تھا، ان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس جواب پر ریسام کا منہ تو کھلا رہ گیا اور ریماس ان دونوں کو دیکھ کر ہنستی رہی کیونکہ بہت عرصے بعد ریسام کو اس کے جیسا ملا تھا۔ ریماس کے حوصلے پر جہاں ریسام نے ویری فنی کہہ کر شکل بنائی، ادھر حیدر نے ریماس کو دیکھا اور فوراً شکل دوسری طرف کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ ریماس کی مسکراہٹ ریسام کی وجہ سے ہے، لیکن ریسام کے سامنے اسے ریماس کو گورنا مطلب اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنا۔ اس نے صرف گونگی کہا تھا ریماس کو اور ریسام نے پیپسی کی بوتل اس کے اوپر پھینک دی تھی۔ ریماس، چلو کھانا لگ گیا ہے، میں تمہیں بلانے آئی تھی۔ حیدر کو بیٹھا دیکھ کر، حیدر تم بھی چلو۔ ریسام فوراً، بن بلایا مہمان۔ ریماس اسے کونی مارتے ہوئے، ریسام
حیدر تم چلو ہم آتے ہیں، ماما ہو گئی سامنے۔ حیدر چپ چاپ اندر کی طرف چل دیا۔ جب اس نے واپس مڑ کر دیکھا تو ریماس رسام کو کچھ کہتے ہیں ساتھ ہنس رہی تھی۔ اس نے خواہش کی کہ کاش ریماس کی ہنسی کی وجہ صرف وہ ہو۔ کتنی عجیب خواہش تھی اس کی۔ وہ اندر گیا تو امینہ ٹیبل سیٹ کی ریماس اور رسام کا ویٹ کر رہی تھی۔ حیدر نے سلام کر کے اپنا طرف کروایا اور بتایا کہ وہ رسام اور ریماس کا دوست ہے۔ اتنے میں رسام اور ریماس آ گئیں۔ حیدر کافی کنفیوز تھا امینہ کے سامنے، پر ریماس اور رسام کے آتے ہی وہ تھوڑا کمفرٹیبل ہو گیا۔ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ ریماس سکون سے کھانا کھاتی رہی جبکہ رسام حیدر کی اسپیڈ اتنا کھانا کھانے پہ حیران تھی۔ بار بار ریماس کی طرف دیکھتی جیسے اسے کہہ رہی ہو، کہا تھا نا یہ بکڑ ہے، کھانے کے لیے ہم سے دوستی کی ہے اس نے۔ ادھر امینہ مہمان کی خاطرداری کر رہی تھی اور حیدر ساتھ ساتھ امینہ سے باتیں کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ جو امینہ ڈالتی کھاتا جا رہا تھا۔ کھانے کے بعد رسام کو تھا کہ وہ چلا جائے گا، لیکن وہ آرام سے ڈرائنگ روم میں امینہ کے ساتھ بیٹھ گیا جیسے وہ اسی گھر کا ہو۔ کچن میں برتن رکھتے ہوئے رسام نے باہر ڈرائنگ روم کی طرف دیکھ کر یہ گھر کیوں نہیں جا رہا، یہی ڈیرا لگا کے بیٹھ گیا ہے۔ ریماس بھی ڈرائنگ روم کی طرف دیکھتے ہوئے، پتہ نہیں چلے تو جانا چاہیے، کھانا تو کھا لیا اس نے، پوچھو شاید کچھ اور چننا چاہیے ہو۔ رسام فوراً اس کی طرف آ کر رہنے دو، کتنا بدتمیز ہے، کھانا کھا کر مجال ہے جو تعریف کی ہو۔ بس کھاتا رہا، پتہ نہیں اتنا ٹھوس کیسے لیتا ہے۔ ریماس بھی حیران تھی، سوچتے ہوئے اب کیا کریں۔ رکو میں امی سے چائے کا پوچھتی ہوں تو شاید خود ہی اٹھ جائے۔ رسام نے آئیڈیا دیا، امی چائے بناؤں آپ کے لیے؟ ساتھ حیدر کو دیکھتے ہوئے، تم یہی ہو، گھر نہیں جانا؟ حیدر بھی بھلا کا ڈیٹ نہیں، چائے تو پلاؤ پہلے، مسکراتے ہوئے رسام کو دیکھ کے کہا۔ پھر امینہ کو دیکھتے، آنٹی ایکچولی میں چائے ہی پینے آیا تھا، کل رسام نے مجھے بتایا کہ ریماس بہت اچھی چائے بناتی ہیں تو بس میں پینے آ گیا، وہ تو کھانے کا وقت تھا تو انہوں نے آفر کی تو میں بھی مان گیا۔ امینہ ہاں ہاں بیٹا جاؤ، رسام چائے بناؤ۔ رسام جتنی بھی منہ پھٹ، پر امینہ کے سامنے وہ حیدر کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ اسے اپنا دوست بتا چکی تھی، ورنہ تو اس کا بہت دفعہ دل کیا کہ حیدر کو کان سے پکڑے اور گھر سے نکال آئے، پر اب سچ میں رسام کا دل کیا اسے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے، پر ہائے رے بے بسی۔ چائے پی کر فائنلی وہ گھر چلا گیا۔ امینہ اسے گیٹ تک چھوڑ کر آئی۔ واپس آ کر امینہ تھوڑی دیر ریسٹ کرنے اپنے روم میں چلی گئی اور ریماس اور رسام دونوں چائے کے کپ لیے روم میں آ گئیں۔ رسام آج بکڑ کو دیکھا کیسے کھانا کھایا جیسے کبھی کھانا نصیب ہی نہ ہوا ہو۔ ریماس جو چائے کا کپ لیے بیٹھنے لگی تھی، بری بات رسام، وہ مہمان تھا ہمارا اور ایسا کرنا بالکل اچھا نہیں، بن بلایا مہمان اور کیسا کرنا اچھا نہیں۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے رسام نے بولا، جو بھی تھا یار اب وہ چلا گیا، اس کی پیٹھ پیچھے تو بات مت کرو۔ ریماس بھی چائے کا سپ لیتے بولی۔ رسام تھوڑی سنجیدہ ہوتی، ریماس میں پھر کہتی ہوں بچ جاؤ، یہ آفت ہے آفت، دوستی کر کے فری کے کھانے کھائے گا دیکھنا۔ ریماس نے اس کی طرف دیکھا تو رسام اوکے اوکے کھلاتی رہ، تم بھوکے کو کھانا بعد میں مجھے مت کہنا۔ ریماس نے موبائل پر کچھ دیکھتے ہوئے، آج مجھے شام کو خان ہاؤس جانا ہے۔ رسام کیوں؟ پتہ نہیں، یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ ریماس بھی سکون سے چائے کا سپ لیتے ہوئے، کتنا عجیب تھا وہ گھر ریماس کے نام پہ تھا پر رہتے وہاں کوئی اور تھے، ان کے بل بینک بیلنس سب ریماس کے ایک سائن کے محتاج تھے، پھر بھی وہ لوگ ریماس کا احسان دور اسے انسان تک نہ سمجھتے تھے، صرف اے ٹی ایم مشین، اس کے علاوہ ریماس ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھی۔ شام کو وہ گئی، کچھ چیک پر سائن کر کے واپس آ گئی، بس ایسی کام کے لیے تو وہ اسے ہمیشہ بلاتے تھے اور ریماس بھی بنا کچھ کہے چلی جاتی تھی۔ شہروز کی کال اٹینڈ کرتے ہی کہا تھا، یار تو کب سے کال کر رہا ہوں، اوپر سے سیل تمہارا گھر پر ہے۔ حیدر جو گھر پہنچتے ہی اس نے کال بیک کیا تھا کیونکہ اسلم چچا اسے کالز کا بتا چکے تھے، بور ہو رہا تھا تو کہیں چلا گیا تھا، سیل ہی گھر رہ گیا تھا میرا، بتاؤ کیوں کال کی تھی؟ سوچا اتوار ہے، کچھ پلان بناتے ہیں، کہیں جاتے ہیں۔ شہروز نے کال کی وجہ بتائی، نہیں یار پھر کبھی، میں بہت تھک گیا ہوں، آرام کروں گا۔ حیدر تو ٹھیک ہے۔ شہروز اس کے جواب سن کر پریشان ہو گیا کیونکہ وہ کبھی بھی باہر جانے سے انکار نہیں کرتا تھا، چاہے کتنا ہی کیوں نہ پھنسا ہوا ہو۔ حیدر کہہ لگاتے ہوئے، ٹھیک ہوں میں، پریشان مت ہو، بس کھانا کھا چکا ہوں تو اب نیند آ رہی اس لیے کہہ رہا۔ صحیح ہے، میں شام کو چکر لگاؤں گا تمہاری طرف، شہروز نے مطلع کیا۔ حیدر ٹھیک ہے، آج جانا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ آج کا سوچنے لگا، ان پلوں کو یاد کر کے محسوس کرنے لگا جب اس نے ریماس کو دیکھا تھا، پر یہ سب دل کا کھیل ہے یا صرف شرط کو جیتنا، پتہ نہیں۔ وہ آج تک کوئی شرط نہیں ہارا تھا اور ہاتھی سے شرط ہارے یا یہ ناممکن تھا، پر قسمت کو کیا منظور، حیدر اسے انجان تھا۔ قسمت جب اپنا رحم دکھاتی ہے تب بہت سے صرف دیکھتے رہتے ہیں۔ رات کو ریماس اکیلی تھی، آج رسام اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ پہلے ہی سو گئی تھی۔ ریماس کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ جب خان ہاؤس جاتی تو مشکل سے ہی وہاں کی نفرت سے خود کو باہر نکال پاتی۔ وہ واک کر رہی تھی، جب اسے لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اس نے مڑ کر دیکھا، حیدر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ریماس کو خود کو دیکھتا پا کر، آج چڑیل کہاں ہے، فوراً سے سوال دنگا۔ ریماس نے بھی غور کر دیکھا تو حیدر، سوری رسام کہاں ہے آج؟ ریماس
ڈیٹس گڈ، وہ سو رہی ہے۔ حیدر تم کیوں جاگ رہی ہو؟ فوراً سے دوسرا سوال۔ ریماس کو لگا جیسے رسام ہو سامنے، سوال پہ سوال کرنے والی، دونوں ہی ہر وقت لڑنے کو تیار۔ ریماس نے سوچا تو ہنس دی، بس نیند نہیں آ رہی۔ حیدر کو اس اندھیرے میں بھی ریماس کی ہنسی روشنی کا کام کرتے دکھائی دی۔ حیدر کو وہ کیوں اچھی لگنے لگی یہ نہیں جانتا تھا، پر وہ ریماس نے اس کے دل میں آہستہ آہستہ جگہ بنائی تھی۔ اس کا نرم لہجہ، اس کی خاموشی، اس کی سنجیدگی یا آنکھوں کی معصومیت جو اس کی کہی ہر بات پر سچائی کی مہر لگاتی۔ حیدر فوراً امینہ آنٹی بہت اچھی ہیں، میری ماما کی طرح۔ میری ماما جب آئیں تو میں ملواؤں گا ان سے، امینہ آنٹی جیسی ہی ہیں وہ بالکل۔ ریماس اسے دیکھ کر ٹھیک ہے، پھر کچھ سوچتے ہوئے، تم کہاں سے ہو؟ میں راولپنڈی سے ہوں، پتہ ہے جیسے تمہاری یہ چڑیل بہن ہے نا، میری بھی ہے، علینا نام ہے اس کا، میری پپا کی بیٹی ہے، مجھ سے 3 سال چھوٹی ہے۔ رسام کو دیکھتا ہوں تو اس کی یاد آتی ہے، اس لیے اس سے بنا بات کے پنگے لیتا ہوں۔ رسام کی طرح وہ بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے۔ میں وہ اعجاز میرا اور اس کا مشترکہ دوست، ہم ہر واردات میں اکٹھے ہوتے تھے اور ڈانٹ کی دفعہ صرف مجھے آگے کرتے تھے۔ علینا کو میں خود سائڈ کر دیتا، اور اعجاز اتنا اپنے باپ سے نہیں ڈرتا جتنا میرے باپ سے، پر ماما ہمیشہ بچا لیتی تھی۔ بابا ماما کے سامنے مجھے کچھ نہیں کہتے تھے، پر اگر بابا ایک فیصلہ کر لیں تو پھر ماما بھی کچھ نہیں کہتی۔ پتہ ہے کہ ماما کے بنا میں ایک دن نہیں رہا، آج 3 ویک ہو گئے ان کے بنا رہتے۔ ریماس کھڑے سنتی رہی، کیوں وہ بھی نہیں جانتی تھی، اور حیدر اسے یہ سب کیوں بتا رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ جب حیدر چپ ہوا تو ریماس نے اسے معصومیت سے دیکھا، وہ کیا کہے حیدر کو وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ راولپنڈی اتنا دور نہیں، تم جانا، مل کر آ جانا، ان کے فیسٹیول ویک آ رہا ہے، تم چلے جانا۔ مسکراتے ہوئے، کتنی معصومیت سے اس کی بات کو سمجھ کر اس نے آئیڈیا دیا۔ وہ اسے دیکھتا رہا، اسے کیا کہتا کہ پاپا کی اجازت کے بنا وہ نہیں جا سکتا، وہ کسی جرم کی سزا میں یہاں آیا ہے، وہ جرم جیسے وہ جانتا تک نہیں، خود کو ایسا دیکھتا پا کر ریماس نے پریشان مت ہو، فی الحال ماما سے بات کر لو، تمہیں اچھا لگے گا، میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ حیدر کے بولنے سے پہلے وہ مڑ گئی، حیدر نہیں چاہتا تھا وہ جائے، لیکن وہ اسے کیا کہہ کر روکتا۔ حیدر نے وہیں کھڑے اسے جاتا دیکھتا رہا اور سیل نکال کر ماما کو کال کی، ان سے بات کر کے سچ میں اسے بہت اچھا لگا۔ احساس کرنے والی اس لڑکی سے حیدر کو اب اپنا آپ بچانا مشکل نظر آ رہا تھا۔ تم نے ہانیہ کو بتایا بی جان کی شرط کا؟ وہ جو کالج سے واپس آ کر کمرے کی طرف جا رہی تھی، اپنا نام سن کر رک گئی۔ ہاں بتا دیا ہے، اس کی ماں نے جھوٹ بولا۔ اس کے باپ کی آواز اب کافی اونچی تھی، جھوٹ مت بولو، وہ اس بچے کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، اور تم کہتی ہو اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی، کیسی ماں ہو تم؟ اپنی بیٹی کے لیے اس بیچاری بچی کا نہیں سوچ رہی؟ کیا جواب دو گی ریمال کو؟ کل کو تمہاری اس ناک چڑھی بیٹی نے اسے نہ سنبھالا، بی جان صرف ریماس کی خالہ ہونے کی وجہ سے اس کا رشتہ مانگ رہی ہیں، تاکہ وہ ریماس کو ویسے ہی محبت دے جیسے ریمال دیتی، پر ان کو کیا پتہ یہ تو ریمال سے ہی نفرت کرتی ہے، اپنی بہن سے۔ وہ پہلے کی باتیں تھیں، نواز ہانیہ ریمال کے مرنے کے بعد بہت بدل گئی ہے، اور ریماس کو وہ سنبھال لے گی، وہ اور ویسے بھی نوکر چاکر ہوں گے نا ان کے لیے، وہ بھی مدد کریں گے۔ شاہانہ بیگم نوکروں سے کروانا ہو تو وہ ہانیہ کو کیوں لے جائیں، وہ اس بچی کے لیے ماں چاہتے ہیں۔ شاہانہ بیگم تو ہانیہ ہوگی نہ اس کی ماں بنے گی، اس کی ماں خیال رکھے گی، اور ویسے بھی ریمال کی شادی پہ اب آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا، اب ہانیہ کی شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہتی ہوں۔ ہانیہ وہاں سے چلی گئی، اسے اپنی ماں کی باتیں ٹھیک لگیں، لیکن ریماس کی ذمہ داری وہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ اسے سب سے زیادہ نفرت تھی تو اپنی بہن سے، اس لیے کہ اس کے مرنے کے بعد ہانیہ نے مڑ کر اس کی 2 سال کی بیٹی کا پوچھا تک نہیں تھا، پر اب بات اس کے خوابوں کی تھی، اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھی۔ بی جان کے 2 بیٹے تھے، ابراہیم پاشا اور سہیل پاشا۔ ابراہیم 15 سال کا تھا اور سہیل 11 سال کا۔ جب پاشا خان کی وفات ہوئی، بی جان نے بہت صبر سے اور ہمت سے سب کچھ سنبھالا۔ پاشا خان گاؤں کا جاگیردار تھا، زمین جائیداد اور ماں باپ کا اکلوتا وارث۔ پاشا خان کے بعد بی جان نے کام نہ رکنے دیا، اپنے شوہر کے شروع کیے ہر کام کو بخوبی انجام دیا۔ گھروں میں پہلے پاشا بے اور بعد میں بی جان کے انصاف کو بہت مانا جاتا تھا۔ ابراہیم اپنے باپ کی طرح بہت ہی اچھا انسان تھا، انصاف پسند اور خوبصورت۔ ایک بار وہ جو ابراہیم پاشا کو دیکھ لیتا دوبارہ اسے دیکھنے کی خواہش ضرور کرتا۔ ابراہیم پاشا نے گاؤں میں رہتے ہوئے بہت اچھی تعلیم حاصل کی، اور بعد میں شہر سے تعلیم حاصل کرنے کے باوجود نہ غرور تھا۔ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا، پر سہیل کی الگ ہی طبیعت تھی۔ وہ شروع سے ہی کراچی میں رہتا تھا، وہاں پاشا کی حویلی تھی، پہلے لیاڈ پر میں، اور پھر شہر کی ہواؤں نے اسے بدل دیا، اور اسے تو وہ سیدھے منہ سے بات نہ کرتا تھا، لیکن اب اس کے لیے خونی رشتے بھی معنی نہیں رکھتے تھے۔ وہ چاہتا کہ وہ کچھ نہ کرے، پھر بھی بس سب اس کی واہ وہی کریں۔ خود پسندی میں اتنا آگے نکل گیا کہ کوئی ابراہیم کی تعریف کرتا تو اسے جلن ہوتی۔ تعلیم کے بعد جہاں ابراہیم واپس گاؤں چلا گیا اپنی ماں کی مدد کر سکے، لیکن سہیل ابھی اپنی پڑھائی میں مصروف تھا۔ ابراہیم نے واپس جا کر کام بہت جلدی سنبھال لیا، ہر کوئی اس کی نرم مزاجی کی تعریف کرتا۔
ابراہیم کا صرف ایک دوست اس سے ملنے گاؤں آتا، شفیق۔ ابراہیم کبھی شہر آتا تو شفیق سے ضرور ملتا۔ بی جان بھی شفیق سے مل چکی تھیں، پر سہیل نہیں جانتا تھا شفیق کو، کیوں کہ اسے کسی کی لائف سے کوئی غرض ہی نہیں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابراہیم نے اپنی زمینوں پر اپنی محنت سمجھ بوجھ سے ایگریکلچر تعلیم کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ان زمینوں کو سونے کا بنا دیا۔ ابراہیم نے ذمہ داری ضرور بانٹی، لیکن فیصلوں اور لوگوں کے مسائل حل بی جان ہی کرتی۔ اب بی جان اپنے بیٹے کی شادی کا سوچ رہی تھیں، جن دنوں سہیل چھٹیوں میں گھر آیا ہوا تھا، وہ بھی بی جان کے بہت اصرار پر وہ اتنی صبرزار دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس کے بھائی نے واقعی ہی اس جگہ کا نقشہ بدل دیا تھا۔ گاؤں میں جہاں بی جان کی اتنی عزت تھی، اب ابراہیم پاشا کا بھی اپنا مقام تھا۔ شام کو انہوں نے لڑکی دیکھنے جانا تھا۔ لڑکی والے بہت خوش تھے، کیونکہ ابراہیم پاشا اور بی جان کو ہر کوئی جانتا تھا۔ نواز کی 2 بیٹیاں تھیں، ریمال اور ہانیہ۔ ریمال نے BA کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا تھا اور اب گھر رہتی تھی، جبکہ ہانیہ کو بچپن سے ہی اپنی غریبی سے نفرت تھی۔ چھوٹی ہونے کے باعث وہ اپنی منوانا جانتی تھی، اس لیے پتہ ہونے کے باوجود کہ اس کے ماں باپ یہ سب افورڈ نہیں کر سکتے، اس نے شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا، جس کی وجہ سے ریمال نے اپنے باپ کی حالت کو سمجھتے ہوئے کالج چھوڑ دیا اور BA کے پرائیویٹ پیپر دیے۔ ریمال کا رشتہ شاہانہ نے کسی سے پوچھے اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دیا، جو ناکارہ کچھ نہیں کرتا تھا۔ جب اس بات کا پتہ نواز کو چلا تو گھر میں کوہرام مچ گیا، پر شاہانہ کسی کی سنتی ہی کہاں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کو پتہ چل گیا۔ انہی دنوں میں ابراہیم کا رشتہ ہانیہ کے لیے آیا، اور ہانیہ کو جب پتہ چلا تو وہ بھی کالج سے چھٹی لے کر آئی، پر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابراہیم نے ریمال کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ ہانیہ کو بہت برا لگا، وہ تو ابراہیم کو پہلی نظر میں ہی پسند کر چکی تھی، اور ریمال تو وہ بے وقوف سمجھتی تھی، جو اپنے حق کے لیے بولنا تو دور خود کالج چھوڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایسے میں ابراہیم پاشا، جو پاشا بے قوارث، خبرو، مردانہ وجاہت کا مالک، اس کا ریمال کو پسند کرنا اسے کہاں منظور تھا۔ بی جان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ریمال کا رشتہ طے تھا، لیکن ابراہیم کی پسند کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ ابراہیم نے بول کر کچھ مانگا تھا اپنے لیے۔ آج وہ پارک میں امینہ کے ساتھ آئی تھی، اور ہمیشہ کی طرح امینہ اور رسام میں رات کے ڈنر کو لے کر بحث چل رہی تھی کہ کہاں کھائیں۔ امینہ کہیں اور جانا چاہتی تھی اور رسام کہیں اور ریماس دونوں کو دیکھتے ہوئے کبوتروں کو دانے ڈال رہی تھی۔ اسے شام کی یہ ہوا، گھر جاتے پرندے، ہلکی ہلکی ٹھنڈک بہت پسند تھی۔ رسام اور امینہ کی پسند کی دونوں جگہیں اسے پسند تھیں، اس کے لیے ان کا ساتھ ہونا بہت ہوتا۔ جگہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی اس کے لیے۔ ادھر رسام نے بات کے دوران ریماس کو مدد کے لیے گھسیٹا۔ ماما ریماس سے پوچھتے ہیں اس کا ووٹ جس کی طرف ہوا وہاں جائیں گے۔ ریماس، جو ان کو ایسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، ایک دم سوچ میں پڑ گئی۔ ہر معاملے میں ہمیشہ کی طرح تلوار ریماس کے کندھے پر رکھ کر رسام نے اسے دیکھا۔ ریماس سوچتے ہوئے، ہوٹل کی جگہ کسی اور جگہ سے کھائیں، وہ دونوں کی پسند نہیں ٹھکرا سکتی تھی۔ رسام نے اسے فوراً کہا، مثلاً کہاں؟ ریماس پارک سے نکل کر جو سامنے پہلا سٹول یا کیفے یا کوئی چھوٹا ہوٹل آیا تو وہاں کھا لیں گے، امینہ کی طرف اس کی رضامندی کے لیے دیکھتے ہوئے۔ پر امینہ کو کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ وہ تو ہمیشہ رسام سے ان معاملوں میں بحث کرتی تھا کہ بعد میں جب بات ریماس پہ آئے تو وہ اپنی کسی فیورٹ جگہ کا نام لے، پر زیادہ تر وہ جگہ رسام کی پسند کی ہوتی، پر آج ریماس کی پسند کی جگہ تھی۔ امینہ نے حامی بھر دی، اور رسام کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ریماس کی انتخاب کی ہوئی جگہ اسے پسند آتی۔ وہ لوگ پارک سے نکلے تو ڈرائیو کرتے ایک ڈھابے پر پہنچے۔ سب نے ریماس کو دیکھا جو اسٹیئرنگ پکڑے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں رسام فوراً، یار کیا جگہ ڈھونڈی ہے تم نے، خواب پورا کر دیا میرا ڈھابے پہ کھانے کا۔ تھینک یو ریماس، چلو چلو جلدی، بہت بھوک لگی۔ ریماس نے شکر کا سانس لیا، کیونکہ اسے رسام کا ہی ہمیشہ ہوتا کہ اسے جگہ پسند آ جائے، بس کیونکہ اگر اسے پسند آئے تب بھی فوراً بولتی، نہ پسند آئے تو پھر بولتی ہی نہیں، ہاں کھانا ضرور کھا لیتی۔ ریماس نے امینہ کو دیکھا، ماما چلیں، رسام اتر چکی ہے، ہاں چلو آج دیسی کھانا کھاتے ہیں۔ اس دیسی ماحول میں چارپائی بچھی ہوئی کھلے صحن میں رات کے اندھیرے میں انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ ڈھابے کا مالک بہت ہی مزاحیہ بندہ تھا، رسام تو اس کے چٹکالوں پر ہی ہنستی رہی۔ واپسی پر وہ لوگ بہت تھک گئے تھے۔ اس دفعہ ڈرائیو رسام کر رہی تھی۔ جب وہ گھر سے کچھ دور تھے کہ کہیں پٹاخے بج رہے تھے اور آسمان پر روشنی ہی روشنیاں تھیں، مطلب اس پاس ہی کہیں کسی کی شادی یا مہندی تھی۔ ریماس سر تھوڑا باہر نکال لے ان کو دیکھ رہی تھی۔ رسام، وہ دیکھو چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہوتے۔ رسام نے گاڑی روک دی، وہ چاہتی تھی کہ ریماس ان کو دیکھ سکے، لیکن گاڑی کے رکنے پر امینہ نے آنکھ کھولی، دیکھا تو وہ دونوں گاڑی کے اندر ہی منہ اوپر کیے کچھ دیکھ رہی تھیں۔ جب امینہ نے آگے ہو کر دیکھا تو کہا، رسام گاڑی چلاؤ، گھر جا کر ریماس اپنے چھت پر سے سکون سے بیٹھ کر یہ دیکھ سکتی ہے، اور کچھ تو عقل سے کام لو بھی، سڑک میں ایسے کوئی گاڑی روکتا ہے؟ ریماس اور رسام دونوں اپنی کم عقلی اور اسے پاگلوں کی طرح دیکھنے میں بہت خوب ہنسی، پھر گاڑی چلا کر گھر آئی۔ امینہ نے ٹھیک کہا تھا، وہ گھر دیکھ سکتی ہے۔ ریماس گاڑی سے اتری تو ابھی تک پٹاخے بج رہے تھے۔ وہ اندر کو سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ رسام فوراً
کو دیکھتے ہوئے آپ مجھے پاگل کہتی ہیں امینہ؟ پاگل تو تم دونوں ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ اتنی تعریف کا شکریہ والدہ محترم۔ مائی پلیئر میری جان اور ساتھ سر کو تھوڑا خم کیا۔ رسام اور وہ دونوں اندر آ گئیں۔ ریماس چھت پر ان روشنیوں کو دیکھتی رہی۔ یہی روشنیاں ہی تھیں اس کے بچپن کی ساتھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی جو یہ روشنیاں دیکھ رہی تھی، ایک اور بھی تھا، حیدر، جو شام سے بہت پریشان تھا۔ اس نے آج صبح سے ریماس کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ملاقات رسام سے تو ہوئی تھی لیکن ریماس سے نہیں۔ شام کو جب وہ ان کے گھر آیا تب وہ نہیں تھیں۔ اسے خالی ہاتھ واپس جانا پڑا۔ ابھی وہ ان کے چھت کی طرف نظریں گاڑے بیٹھا تھا جب پٹاخوں کی آواز سے اس نے آسمان پر دیکھا اور پھر دیکھتا رہا۔ پٹاخوں کی روشنی میں وہ بآسانی ریماس کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ ابھی چھت پر آئی تھی اور آسمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ ریماس ان روشنیوں کو دیکھتی رہی، یہ محسوس کیے بنا کوئی اسے دیکھا جا رہا ہے۔ حیدر اس کو مسکراتا دیکھتا تو خود بھی مسکراتا۔ کتنی خاص ہوگی تھی وہ اس کے لیے اس پل کہ وہ سب کچھ بھولے بس اسے دیکھتا رہا۔ رسام اور ریماس دونوں ہی بہت خوبصورت تھیں، پر ریماس کی معصومیت ہمیشہ فوقیت لے جاتی۔ حیدر اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کی آواز سننا چاہتا تھا، پر اسے بولتا تو اس کی وہ خوشی نہ دیکھ پاتا جو فل وقت وہ دیکھ رہا تھا۔ پر تھوڑی دیر بعد جب روشنی ختم ہوئی تو ریماس کا منہ لٹک گیا کیونکہ اس کا دل ابھی نہیں بھرا تھا۔ ادھر حیدر سوچتے ہوئے کہ کہیں وہ واپس نہ چلی جائے، اسے آواز دی، ہیلو ریماس، اور ساتھ ہاتھ ہلایا۔ ریماس نے دوسری طرف مڑ کر دیکھا تو حیدر ہاتھ ہلاتا نظر آیا۔ حیدر نے وہیں سے، تمہیں پٹاخے پسند ہیں؟ ریماس مسکراتے ہوئے اس کی طرف چل کر آئی۔ ہاں بہت۔ حیدر نے فوراً دوسرا سوال، پٹاخوں کی آواز پسند؟ یہ روشنیاں؟ مجھے روشنیاں۔ ریماس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے حیدر اس معصوم سے چہرے کو دیکھتا رہا جو وہ کہتی اس کی بات پر معصومیت اور سچائی کی مہر لگاتا۔ ریماس نے اسے دیکھا تو حیدر گڑبڑایا، مجھے بھی یہ روشنیاں بہت پسند ہیں۔ دونوں نے پھر سے آسمان کو دیکھا پر آج وہاں روشنیاں نہیں تھیں۔ تم لوگ کہیں گئے تھے؟ میں شام کو آیا تھا تم لوگوں کی طرف۔ ریماس حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے، ہاں ہم لوگ باہر گئے تھے، پر تم کیوں آئے تھے؟ کوئی کام تھا؟ حیدر فوراً، نہیں کام نہیں تھا، میں واک کر کے آ رہا تھا تو سوچا اپنے دوستوں سے ملتا چلو۔ ریماس اسے دیکھتی رہی جیسے اس کے الفاظ کو اس کے چہرے کے ساتھ میچ کر رہی ہو۔ حیدر نہیں، وہ ایکچولی بھوک لگی تھی۔ اسلم چاچا کو پاپا نے واپس بلایا تھا کچھ کام کی وجہ سے، اور مجھے کچھ پکانا نہیں آتا تھا۔ حیدر سر جھکائے ایسے بول رہا تھا جیسے کوئی جرم قبول کر رہا ہو۔ اسے حیدر اس وقت بہت معصوم لگا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ حیدر نے جب کوئی جواب نہ پا کر اوپر دیکھا تو ریماس فوراً سنجیدہ ہوتے، تم نے کچھ کھایا؟ حیدر نے نہ میں سر ہلایا، کچھ منگوا لیتے کہیں سے، شہروز کی طرف چلے جاتے۔ وہ اسے دیکھتے معصومیت سے بولی۔ وہ سوچتا رہا کہ اسے یہ سب کیوں نہیں سوچا۔ حیدر کو یہ سب اس کے لیے یہ نہیں سوچا کیونکہ وہ پریشان تھا۔ اس نے نہ ریماس کو دیکھا تھا نہ بات کی تھی، اوپر سے وہ گھر بھی نہیں تھی، ایسے میں بھوک کا خیال کہاں سے آتا۔ ریماس 2 منٹ اس کو دیکھتی رہی جیسے وہ کوئی جواب دے گا، پر کوئی جواب نہ پا کر وہ اسے کہہ کر یہاں رکو تم، نیچے چلی گئی۔ امینہ ابھی کچن میں تھی۔ اس نے ریماس کو آتے دیکھا تو دیکھ لی اپنی روشنیاں۔ اس نے امینہ کو گلے لگاتے دیکھ لی ماما، اور ساتھ ہی گال پر بوسہ دیا۔ ماما رسام سو گئی کیا؟ امینہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ کر تو یہی گئی ہے، پر امید نہیں تمہارے بنا نیند آ جائے اسے۔ امینہ گلاس میں پانی ڈالنے لگی تو ریماس نے فریج کھولا اور دیکھنے لگی کہ کیا ہے۔ کیا ہوا ریماس، کچھ چاہیے؟ امینہ نے اسے ایسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماما کچھ کھانے کو ہوگا؟ وہ حیدر کو چاہیے۔ وہ آرام سے ساتھ دیکھتی رہی اور کہتی رہی حیدر کو۔ امینہ نے اس کے الفاظ دہرائے، جی ماما، اس کے اسلم چاچا راول پنڈی گئے ہیں تو اسے کچھ بنانا نہیں آتا، کہہ رہا تھا کہ یہاں آیا تو ہم نہیں تھے، ابھی اسے بھوک لگی ہے۔ کیا کروں؟ کچھ نہیں ہے۔ واپس مڑ کر امینہ کو دیکھتے ہوئے امینہ نے پہلے اسے مسکرا کر دیکھا، پھر اتنی سی بات پہ میری گڑیا پریشان نہیں ہوتے، ہم کچھ بنا لیتے ہیں۔ فوراً ریماس کو دیکھتے، پر کیا؟ ریماس خود کھانا پکاتی تھی لیکن فی الوقت اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ ایسی ہی تھی، کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ خود اس نے بچپن میں بہت بھوک دیکھی تھی۔ ایک دن صبح کے ناشتے کے بعد دوسرے دن اسے ناشتہ ملتا، نہ دن کا کھانا نہ ڈنر۔ پھر کیا؟ امینہ چیز آملیٹ بنایا اور ریماس نے روٹیاں، اور کچھ ہی وقت میں یہ دونوں چیزیں تیار۔ امینہ اب یہ اس کو کیسے دو گی؟ ریماس کو دونوں چیزیں پیک کرتے دیکھ کر ریماس چھت سے، اور کیسے؟ وہ ابھی اوپر ہی ہوگا، میں کہہ کے آئی تھی کہ یہیں ویٹ کرو۔ امینہ ایسا کرو، شاہد کو بھیج دو، وہ پکڑا آئے گا۔ چھت سے کیسے پکڑے گا وہ؟ ریماس بھی کچھ سوچتے ہوئے، نہیں میں پکڑا لوں گی، شاہد چاچا کو کیوں پریشان کرنا، وہ آج پہلے ہماری وجہ سے لیٹ سو رہے ہیں۔ آپ فکر نہیں کریں ماما، اگر نہ پکڑا پائی تو رسام کو لے جاؤں گی ساتھ اور ہم گیٹ پہ رہیں گے اور شاہد چاچا پکڑا آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ پیک کیے ڈبے اٹھائے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ حیدر ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ تم کھڑے رہے اتنی دیر، بیٹھ جاتے۔ اسے ایسا ہی کھڑا دیکھ کر ریماس نے کہا۔ حیدر جو بیزار اپنے محبوب کے دیدار کو بیٹھا تھا، تم نے تو کہا ہے تھا یہی رہنا، مجھے لگا میں چلا گیا تو شاید تم کھانا ہی نہ دو، ویسے کیا ہے کھانے میں؟ کل کے کھانے کی یاد دلا دی ریماس اسے دیکھتے۔ سوری، وہ ہم کھانا کھا کر آئے تھے تو جلدی میں بس چیز آملیٹ بنایا۔ حیدر کو ریماس کا ایسا شرمندہ ہونا بہت برا لگا۔
اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، پھر بھی اس لیے فوراً چیز آملیٹ میرا فیوریٹ ہے۔ شکر ہے تم لوگوں نے باہر کھانا کھایا، مجھے اپنی پسند کا کھانا تو ملا، اور ساتھ ہی ہاتھ آگے بڑھایا۔ جلدی دو، حیدر کا چھت تھوڑا دور تھا لیکن دونوں کی کوشش سے کھانا حیدر تک پہنچ گیا۔ چلو میں اب چلتی ہوں۔ حیدر جو ڈبے کو دیکھ رہا تھا، تم کہاں چلی؟ کمپنی تو میں دو، میں اکیلا کھانا نہیں کھاتا، ورنہ کچھ منگوا کر نہ کھا لیتا۔ ریماس کچھ سوچ کر وہیں کھڑی ہو گئی اور حیدر ڈبہ کھولے کھانے سے انصاف کرنے لگا۔ اس کو دیکھ ریماس نے پاگل کہا اور مسکرا دی۔ تم نے کچھ کہا؟ حیدر اسے دیکھتے نہیں تو ریماس نے فوراً جھوٹ بولا۔ ویسے ایک بات پوچھوں، تم اتنا کم بولتی ہو؟ اور وہ چڑیل چپ ہی نہیں کرتی۔ تم کس پہ چلی گئی ہو؟ ریماس اس بات کا کیا جواب دیتی؟ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ چپ کیوں رہتی ہے۔ تم امینہ آنٹی جیسی ہو تھوڑی ہے، حیدر نے خود ہی کہا۔ ریماس فوراً اور رسام پاپا جیسی۔ اسے پاپا پارٹ 2 بولتے۔ حیدر نے اسے دیکھا۔ جب بھی وہ رسام کی بات کرتی، اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ جاتی، آواز میں ایک کھنک۔ ویسے کھانا کا جتنا ویٹ کیا اتنا ہی اچھا کھانا ملا۔ سب کچھ ختم کر کے ہاتھ صاف کیے وہ پھر سے اس دیوار کے نزدیک آیا۔ شکریہ تو بنتا نہ، حیدر نے ریماس کو دیکھتے کہا۔ ریماس نہیں، شکریہ کیسا؟ دوست ہو تم ہمارے حیدر۔ وہ تو ہوں میں، لیکن پھر بھی ایک ٹریٹ ڈیو رہی، کبھی بھی مانگ لینا۔ ریماس کچھ کہتی کہ آسمان پر پھر سے روشنیاں بکھر گئیں۔ اس نے آسمان کو دیکھا، آسمان واقعی خوبصورت لگ رہا تھا۔ حیدر اس سے اتنے نزدیک سے ایسے دیکھ کر بیوٹیفل۔ ریماس نے مڑ کر اسے دیکھا تو اس نے آسمان بہت خوبصورت لگ رہا دیکھا۔ ریماس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں اب چلتی ہوں کہہ کر واپس آ کر چھت پہ لگے جھولے پہ بیٹھ کر دیکھنے لگی۔ اسے گھنٹوں یہ دیکھنا پڑتا، وہ دیکھتی تھی۔ حیدر جو سمجھ رہا تھا کہ وہ چلی جائے گی۔ جب وہ جھولے پر بیٹھ گئی تو حیدر بھی چیئر کے سیٹ پہ بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا، اور وہ آسمان کو۔ دونوں کی قسمت نے ملنا تھا، ورنہ کہاں راول پنڈی کا حیدر جو آج تک کراچی نہیں گیا تھا، اور کہاں کراچی میں رہنے والی ریماس جو دبئی تک گئی تھی لیکن راول پنڈی کبھی نہیں آئی تھی۔ یونیورسٹی میں فیسٹیول کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ رسام اور ریماس پینٹنگ کا اسٹول لگانے والی تھیں۔ ہر اسٹوڈنٹ اپنے ذوق اور شوق کے لحاظ کے مطابق شامل ہو رہا تھا۔ بہت چہل پہل تھی ان دنوں یونیورسٹی میں۔ حیدر اس کے کلاس فیلو مینجمنٹ پر تھے، ہادی اور اس کا گروپ بھی ڈیکوریشن اور لوگوں کی ہیلپ پہ تھا۔ سب ہی جوش و خروش سے تیاری کر رہے تھے۔ وہ دونوں بھی اپنی الگ ہی محفل لگائے بیٹھی تھیں۔ جب حیدر نے بینچ پہ بیٹھتے ہوئے کہا، ہیلو گرلز، کیا ہو رہا ہے؟ ریماس جو رسام کا پلان سن رہی تھی، حیدر کی طرف دیکھا۔ رسام کو اس وقت اس کا آنا اچھا نہ لگا۔ اس نے فوراً ہم کام کر رہے ہیں، تمہاری طرف فارغ نہیں، جاؤ۔ حیدر جو شکل سے ہی تھکا تھکا لگ رہا تھا، فوراً فارغ ہو بہن، میں بھی ویلا نہیں، مینجمنٹ میں ہوں، صبح سے برا حال ہوا ہے میرا۔ سیدھا بیٹھتے۔ رسام کو ہوا شاید نہیں کہنا چاہیے تھا، پر وہ کہاں ماننے والی تھی۔ تو اب کیا کر رہے ہو؟ جاؤ کام کرو، اپنا تیاری کرو فیسٹیول کی۔ جا رہا ہوں یار، تم تو پیچھے ہی پڑ جاتی ہو۔ پانی ہے تو دے دو، کینٹین تک جانے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ رسام نے اچھا دیتے ہیں، روتے کیوں ہو؟ ہنستے ہوئے اسے آج سچ میں اس کی حالت پر ترس آیا۔ ریماس پانی دو اسے۔ ریماس نے فوراً پانی اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پانی گھٹا گھٹ پینے کے بعد، تم لڑکیوں کو ایک چیز ڈیسائیڈ کرتے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ریماس جو اس سوال کو ابھی سمجھ رہی تھی کہ رسام ہم زیادہ سے زیادہ 5 منٹ، ویسے تمہارا ایسی کسی لڑکی سے پالا پڑ گیا؟ حیدر کو دیکھتے حیدر فوراً صبح سے پالا پڑ رہا ہے، ہر 10 منٹ بعد کوئی آتا ہے کہ میں یہ نہیں، یہ کرنا، اس کا اسٹول لگانا، ابھی نام لکھ نہ چکوں کہ دوسری لڑکی آ کر پھر چینج کروا جاتی۔ ریماس اور رسام دونوں اس کی حالت پر مزے لیتے ہنس رہی تھیں۔ حیدر ان کو جھوٹ نہیں بول رہا، دماغ خراب کر دیتی ہیں۔ رسام لگتا آج حیدر صاحب کا پارا چڑھا، پہلے بتاتے میں آج تمہاری حالت پر ترس کھا جاتی۔ حیدر بہت نوازش۔ رسام بی ویسے تمہارا FM ریڈیو کبھی آف بھی ہوتا ہے؟ رسام فوراً نو نیور، ریماس سے پوچھ لو۔ رسام ویسے کون سے اسٹول لگ رہے ہیں؟ حیدر کو دیکھتے حیدر پہلے مجھے تو کنفرم ہو، پھر تمہیں بھی بتا دوں گا۔ ماتھے پر انگلیاں پھیرتے جیسے اس کے سر میں درد ہو۔ رسام تم کسی کام کے نہیں، میں پتہ کر کے آتی، اور یہ جا وہ جا۔ ریماس نے حیدر کو ایسے دیکھا تو تم ٹھیک ہو حیدر نے سر اٹھایا، اسے دیکھا۔ ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سر درد کر رہا ہے، تم آرام کر لو، جا کر تھوڑا پریئر روم میں چلے جاؤ، وہاں سکون ہوگا۔ ہاں میں جاتا ہوں، اس سے پہلے کہ یہ درد زیادہ ہو شہروز کو بتا دینا میں وہاں ہوں۔ ریماس نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ چلا گیا تو ریماس بھی اپنے اسٹال کے بارے میں سوچنے لگی۔ شام کو وہ لوگ اپنی پینٹنگ کے لیے کچھ چیزیں لینے بازار گئیں تو امینہ کو بھی ساتھ لے گئیں۔
ہر کوئی اپنی شاپنگ میں مصروف تھا جب کسی نے ریماس کو پیچھے سے بلایا۔ ریماس نے اپنا نام سن کر پیچھے دیکھا تو سامنے ایک شخص کلین شیو سوٹ بوٹ پہنے کھڑا تھا۔ ریماس نے ان کو دیکھ کر جی میں ریماس ہوں۔ آپ کون؟ میرا نام شفیق احمد ہے، میں تمہارے پاپا کا دوست تھا۔ تم ابراہیم پاشا اور ریمال کی بیٹی ہو نا؟ اس نے پورے تجسس سے ریماس کو دیکھا جیسے بس وہ یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں، اور ادھر ریماس حیران تھی۔ کتنے سالوں بعد کسی نے اس کے اصلی ماں باپ کا نام سے اسے پہچانا تھا۔ تم بالکل ریمال بھابی جیسی ہو۔ میں بھی کہاں تمہیں پریشان کرنے آ گیا ایسے اچانک؟ نہیں، اٹس اوکے۔ آپ جانتے تھے ان کو؟ حیران ہوتے ہوئے اس نے پوچھا۔ بہت اچھی طرح، ہم یہاں کراچی مل کر ہی رہتے تھے، پڑھتے تھے، بعد میں ہم نے مل کر کام بھی کیا۔ بی جان جانتی تھی؟ کبھی بتایا نہیں انہوں نے تمہیں میرے بارے میں؟ ریماس کی شکل دیکھتے پھر خود ہی کچھ سوچتے ہوئے شاید بھول گئی ہوں گی۔ چلو ابھی میں چلتا ہوں، یہ کارڈ رکھ لو، میرے گھر ضرور آنا تم، ورنہ مجھے بلا لینا، مجھے تم سے پھر مل کر بہت خوشی ہوگی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھے وہ آگے چل دیے۔ ریماس ابھی سوچ رہی تھی کہ ایک شخص پاس سے گزرا تو اس کا والٹ گر گیا۔ ریماس نے والٹ اٹھایا پر وہ شخص بہت تیز چل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایلیویٹر پر چڑھ گیا۔ ریماس پیچھے بھاگی لیکن وہ نیچے اتر گیا۔ اس نے اس کی شکل دیکھ لی۔ جلدی جلدی وہ بھی ایلیویٹر سے نیچے اتر کر اس شخص کے پاس آئی۔ ہادی، اسے پیچھے سے آواز دی۔ ہادی جو اپنا نام سن کر پیچھے مڑا تو سانس لینا محال ہو گیا۔ اس کا سامنے ریماس کھڑی تھی۔ ریماس، تمہارا والٹ اوپر گر گیا تھا، ہادی کو اس کا والٹ دیتے ہوئے، پر ہادی بس اسے دیکھ رہا تھا۔ ریماس کو اس کی ذہنی حالت پر تشویش ہوئی۔ اس نے اس کے پاس سے گزرتے لوگوں کو دیکھا اور پھر ہادی تھوڑا لہجے پر زور دیتے، ہادی جیسے کسی خواب سے نکلا، سوری والٹ پکڑتے نہیں، تھینک یو۔ ریماس بنا کچھ بولے چلی گئی اور ہادی اپنے ہوش بحال کیے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ شفیق نے ہادی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کہاں تھے؟ تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں میں۔ ہادی، آپ ڈھونڈ رہے تھے بابا یا میں آپ کو؟ ہاں پتہ ہے، تبھی یہاں کھڑے ہو۔ بابا شفیق کو دیکھتے ہیں۔ اچھا چلو کچھ کھاتے ہیں، اپنی اس شاپنگ نے تو تھکا دیا۔ ہادی چلیں آپ کو اپنی پسند کے ہوٹل کا کھانا کھلاتا ہوں، شاپنگ مال سے باہر جاتے ہیں۔ سہیل پاشا نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی اس سارے معاملے پر۔ ادھر نواز صاحب خوش تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی ابراہیم سے ہو، پر کیسے؟ ریمال جو پریشان تھی یہ سوچ کر کے اس کی کہاں غلطی ہے، ماں کا اسے پوچھے بنا اس نکارہ سے رشتہ کرنا یا اب ابراہیم پاشا کا اس کو پسند کرنا، ان سب میں سب سے زیادہ دکھی اور غصے میں ہانیہ تھی۔ وہ اسی دن واپس شہر چلی گئی تھی پر غصہ اس کا کم نہ ہوا تھا۔ وہ جلن اور غصے میں اتنا آگے نکل گئی کہ تدبیریں سوچنے لگی کہ اس کی شادی ابراہیم سے نہ ہو، ابراہیم سے ہو یا نہ ہو، ریمال کو ابراہیم کی بیوی کبھی نہیں بننے دے گی۔ ایسے میں اس نے اپنے ماموں کے بیٹے کو اپنی دوست کے نمبر سے میسج کیا جس میں اسے یہ کہا کہ وہ ابراہیم سے شادی کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے اسے اگر گھر سے بھاگنا پڑا تو وہ بھاگ جائے گی۔ یہ سب اس نے ریمال بن کر لکھا اور ساتھ اس کی مردانگی کو للکارا، اسے اس کے نکارہ ہونے کا بار بار طعنہ دیا۔ جب فرقان کو یہ میسج ملا تو اسے لوگوں سے سنی بات جو اس کے گھر رشتہ لے کر گئے تھے سچ لگی۔ وہ بنا کچھ سوچے ریمال کے گھر چلا گیا۔ قسمت میں شاید یہی لکھا تھا۔ ریمال کے ماں باپ اس وقت گھر نہیں تھے۔ وہ ریمال کو کھینچتے اپنے ساتھ لے گیا۔ لوگ دیکھتے رہے پر کوئی آگے نہ ہوا اور وہ ریمال کو ساتھ ساتھ گھسیٹتے کہہ رہا تھا، اب بھاگ کے دکھاؤ، مجھے اتنا بے غیرت سمجھا ہے کہ تم مجھے یہ سب کہو گی اور میں کچھ نہیں کروں گا۔ وہ ریمال کو بالوں سے پکڑے چیخ رہا تھا۔ اس نے ریمال کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا لیکن کسی نے فرقان کا ہاتھ پکڑا اور اس کے منہ پر ایک مارا، وہ بل کھا کر گرا۔ ریمال بھی گر گئی۔ ابراہیم ریمال کو اٹھا رہا تھا۔ ادھر فرقان آگ بگولا ہوتے، لو آ گیا تیرا عاشق شفیق جو آج ہی گاؤں ابراہیم سے ملنے آیا تھا، ان سب واقعے سے واقف تھا۔ فرقان ابراہیم کو مارنے آگے ہوا پر شفیق نے اسے پکڑ لیا۔ فرقان تو اپنی دولت کے دم پر اچھل رہا ہے، امیر ہے تو اپنے گھر ہوگا، میں اپنی منگیتر کو تجھے نہیں لے جانے دوں گا۔ ابراہیم کو اس پر غصہ آیا۔ بہت انصاف کرتی تیری ماں، اب اس کا فیصلہ بھی تیری ماں کریں گی، کہتے ابراہیم کو دیکھا جو غصہ میں اپنی آنکھوں میں اگارے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ فیصلہ اب بی جان کی عدالت میں پہنچا۔ بی جان نے سب کچھ سنا۔ ابراہیم اور ریمال پر مل کر بھاگ جانے کا الزام تھا۔ فرقان نے وہ میسج دکھایا، اپنی عزت کا واسطہ دیتے ہوئے فیصلہ مانگا۔ جب ریمال سے پوچھا تو اس کو میسج کچھ پتہ نہیں تھا، پر وہاں کون مانتا، فرقان تو بالکل ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب ریمال پوری زندگی اس کے نام پر بیٹھی رہے اور وہ بھی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ یہ اس کی سزا فرقان نے مقرر کی۔ وہاں کھڑے ہر غیرت مند کو وہ سزا ٹھیک لگی۔ بی جان اس سب میں سنتی رہیں۔ ریمال کے باپ نے بی جان کو بہت دہائی دی کہ اس کی بیٹی پر کیچڑ اچھالا گیا ہے، پر جب بات غیرت کی ہو تب مجبور باپ کی کون سنتا۔ ابراہیم پاشا سے پوچھا گیا وہ کیا چاہتا ہے تو اس نے ریمال کو اپنانے کا کہا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اس وقت اس لڑکے کا ہاتھ چھوڑتے
تو زندگی بھر وہ ملامت سے گزرتی، اسے ابراہیم پاشا کے نام سے ذلیل کیا جاتا جو ابراہیم پاشا کو منظور نہیں تھا۔ آپ جس لڑکی کا بار بار نام میرے ساتھ منسوب کر رہے ہیں، میں اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم پاشا کا یہ کہنا تھا کہ صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے فرقان، وہ میری منگیتر ہے۔ کہتے غصے سے آگے بڑھا اور ابراہیم نے اس کی طرف دیکھتے، ٹھیک ہے تو ابھی کرو اس سے نکاح اور قسم کھاؤ کہ تم اسے وہی عزت اور مقام دو گے جو ایک بیوی کا ہوتا۔ کبھی تم یا کوئی اور اسے میرے نام سے جوڑ کر اس کی ذات پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ فرقان چپ کر گیا، کیونکہ ایک مرد خود کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، بیوی اسے ہمیشہ پاک چاہیے جس پر کوئی داغ نہ ہو۔ بی جان نے جب فرقان سے پوچھا تو وہ کچھ نہ بولا۔ فرقان کو لگا اسے تو لوگوں کی ہمدردی ہی نہیں مل رہی۔ اس نے ویلا کرنا شروع کر دیا کہ بی جان اپنے بیٹے کے لیے اس کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہیں۔ ریمال اور ابراہیم اگر شادی کے بعد یہاں رہے تو لوگ اس پہ تھوکیں گے۔ بی جان نے کچھ سوچتے فیصلہ سنایا کہ ابراہیم پاشا اور ریمال کی ابھی شادی کروائی جائے، نکاح کر کے انہیں یہ گاؤں تاعمر چھوڑنا ہوگا۔ آدھے گھنٹے میں مولوی کو بلوا کر ان کا نکاح کروایا اور بنا کسی سے ملے انہیں گاؤں سے جانا پڑا۔ شفیق کے ساتھ وہ شہر آ گئے۔ ابراہیم نے پہلی دفعہ اپنی ماں کی نظریں جھکی ہوئی دیکھیں، پر اگر وہ ریمال کا ساتھ اس وقت چھوڑتا تو ایک عورت کی ذات بنا کسی جرم میں مجروح ہوتی اور اس کی ماں کی تربیت پر انگلی اٹھتی، جو اسے کسی حال گوارا نہیں تھا۔ شہر آ کر وہ شفیق کے گھر رہے، لیکن آہستہ آہستہ اپنے کام کو لگ گیا۔ ریمال اور ابراہیم کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کو سنبھالا۔ دونوں کو لگتا کہ اس کی وجہ سے وہ اپنوں سے دور ہوئے۔ ادھر سہیل ابراہیم کے جانے کے بعد خوش تھا کہ وہ اب اکیلا وارث ہے اس سب کا، اس لیے اس نے ویکینڈ پر آ کر گاؤں رہنا شروع کر دیا۔ بی جان جو ابراہیم کے جانے کے بعد کافی دکھی رہتی، ان کو سہیل کا وہ جھوٹا پیار سچا لگا جیسے بھائی کے کام نے اسے بدل دیا، پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ چاہتا تو ابراہیم سے مل سکتا تھا، دونوں ایک ہی شہر میں تھے، پر وہ تو شاید بھول گیا تھا کہ اس کا کوئی بھائی بھی ہے۔ پیسہ سب بدل دیتا ہے، حتیٰ کہ خونی رشتے بھی۔ ریمال کے ماں باپ بھی کچھ ہی عرصے بعد اپنا سب کچھ بیچ کر شہر چلے گئے۔ وہاں وہ کس لیے رکتے؟ ایک بیٹی تو پتہ نہیں کہاں تھی، اور ہانیہ اب واپس گاؤں آنا نہیں چاہتی تھی۔ نواز اس امید پر شہر آ گیا کہ شاید اسے ایک دن ریمال نظر آ جائے گی۔ علینا جو یونیورسٹی میں اکیلے چپ چاپ بیٹھی تھی، اعجاز اس کے پاس آیا۔ کیسی ہو؟ حیدر سے بات ہوئی؟ وہ ایسی سوال سے بچنا چاہتی تھی جو کچھ اس نے نادانی میں کیا تھا، پر اب وہ حیدر کو مس کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، حیدر اس کا بھائی تھا، بچپن کا دوست، پر وہ بھی علینا تھی، اپنی غلطی نہ ماننے والی۔ نہیں، وہ جہاں بھی ہے اچھا ہے، اور ابھی وہیں رہے تو اچھا ہے، اعجاز کو بے روحی سے جواب دیتے۔ اعجاز جو جان گیا تھا کہ اس کا موڈ ابھی اچھا نہیں، اس نے فوراً تم دونوں بھائی بہن بالکل ایک جیسے ہو، چیلنج جیتنے کے لیے تم رشتوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ علینا نے اسے غصہ سے دیکھا، وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا بہت ہی کڑوا سچ تھا، پر اعجاز اس کے دیکھے بنا بس بول رہا تھا، تم لوگ یہ تک نہیں سوچتے کہ اگلے کو کیسا لگے گا، کہیں اس وجہ سے رشتے نہ داؤ پر لگ جائیں، بس تم لوگوں کو جیتنا ہے ہر حال میں۔ اس دفعہ علینا کا چہرہ دیکھا، پر علینا کو دیکھ کر وہ چپ ہو گیا۔ علینا بیگ اٹھائے چل دی، وہ پیچھے لپکا، یار ناراض نہ ہو پلیز، مجھے حیدر کا نمبر دے دو، پر وہ چلتی رہی۔ وہ دیتی بھی کیسے؟ اس کے پاس نمبر ہوتا تو وہ دیتی۔ اعجاز کی جب سے حیدر گیا تھا بات نہیں ہوئی تھی، اکرم انکل سے وہ مانگ نہیں سکتا تھا، ایسے میں صرف علینا تھی، پر وہ اس سے بنا بات کیے ہی چلی گئی۔ وہ لوگ رات دیر تک کام کرتی رہیں، اس لیے صبح انہوں نے چھٹی کر کے اپنا کام مکمل کرنے کا سوچا، پر صبح ہوتے ہی ان کو احتشام کی رات کی فلائٹ کا پتہ چلا تو وہ دونوں بہت خوش ہوئیں اور اپنا کام دن میں ہی پورا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناشتہ کر کے وہ اپنی پینٹنگ مکمل کر رہی تھیں اسٹول کے لیے، ساتھ ساتھ وہ رات کے لیے پلان بنا رہی تھیں، لیکن ریماز کا فون بجا۔ بات کرنے کے بعد اس نے اپنا کام جلدی جلدی کرنا شروع کر دیا۔ اس کو ایسا دیکھ کر کیا ہوا تمہیں؟ ریماز نے پوچھا۔ وہ مسز سہیل بلا رہی ہیں، ان کے ساتھ کہیں جانا ہے، اس لیے جلدی جلدی کام ختم کر رہی ہوں، پھر پاپا کو بھی لینے جانا ہے، پتہ نہیں مسز سہیل کے ساتھ آنے جانے میں کتنا ٹائم لگے۔ ریماز اسے بتاتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ جلدی جلدی چلا رہی تھی۔ ریسام کیوں جا رہی ہو؟ پھر واپس آ کر پھر تم نہ کرو پلیز، مت جاؤ، پریشان ہوتے۔ ریماز نے تمہیں پتہ ہے میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ریسام فوراً پتہ ہے تم سب کو بتانا چاہتی ہو کہ تم کتنی مہان ہو، لوگ تمہارے ساتھ برا کرتے اور تم ان کا پھر بھی ہاتھ نہیں چھوڑتی۔ ریماز اسے دیکھتے طنز کر رہی تھی۔ ریسام اپنا کام چھوڑ کر کلرز لگے ہاتھ لیے ریماز کی طرف آئی اور دوبارہ ایسا سوچا تو تمہاری خیر نہیں، اور اشارہ کلرز کی طرف کرتے۔ ریماز نے اس کے ہاتھ دیکھے تو فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ریسام پلیز، پتہ ہے نہ یہ مشکل سے اترتے ہیں۔ ریسام ڈرو نہیں، بس تم نہ جاؤ یار، تم وہاں سے موڈ خراب کر کے آ جاؤ گی، پھر پاپا کو کیسے لینے جائیں گے؟ ریماز نے اسے
دیکھا تو اس کے گلے میں اپنے کلرز والے دونوں بازو ڈالے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم اچھا سوچو اچھا ہوگا، پر میں مسز سہیل کو نہ نہیں کر پائی۔ چلو اب جلدی کام کریں تاکہ پھر سکون سے پاپا کو لینے جائیں۔ انہوں نے جلدی جلدی اپنا کام ختم کیا۔ ریماز فریش ہو کر خانہ ہاؤس آ گئی۔ ریماز کو دیکھتے آج تو کم از کم ڈھنگ کے کپڑے پہن لیتی، مسز سہیل نے کہا۔ وہ جو وائٹ شلوار، لائٹ پنک کلر کی قمیض اور گلے میں دوپٹہ ڈالے بہت اچھی، بہت پیاری لگ رہی تھیں، پر مسز سہیل نے فوراً ہی اسے احساس دلایا جیسے اس کے کپڑے بالکل نہیں اچھے۔ پر ان کی مجبوری، ان کو اسی حال میں ریماز کو ساتھ لے کے جانا تھا۔ وہ پہلے سے تیار تھی۔ وہ گاڑی سے اتری تو وہ مسز سہیل کی بوتیک کے باہر کھڑی تھی۔ وہ سمجھ گئی وہ یہاں کیوں آئی ہے، ورنہ مسز سہیل نے تو اسے بتانا پسند ہی نہیں کرتی تھی کہ وہ اسے کہاں لے جا رہی ہیں، اور وہ بنا کچھ پوچھے ہمیشہ آ جاتی تھی۔ بی جان نے اپنی ساری جائیداد کا وارث ریماز کو بنایا تھا، یہاں تک کہ مسٹر اینڈ مسز سہیل بھی بی جان کی طرف سے دیے گئے حصے میں سے پیسے نکالنے کے لیے ریماز کے سائن کی ضرورت پڑتی۔ بوتیک کی انویسٹر پہلے بی جان اور اب ریماز تھیں، اس لیے اسے اکثر مسز سہیل کے ساتھ بوتیک کے کپڑوں کی ایگزیبیشن پر آنا پڑتا۔ وہ ہمیشہ بہت بور ہوتی۔ مسز سہیل کے بنائے کپڑے ڈیزائن اسے کبھی نہیں پسند آتے تھے۔ فی الوقت بھی وہ بور ہو رہی تھی۔ مسز سہیل اسے آتے ہجک سے ملواتی۔ اس کے بعد پورے ٹائم وہ اکیلے کپڑے دیکھتے ان کے پرنٹ اور ڈیزائن سمجھنے میں کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ پہلے سوچتی تھی کہ ایسے کپڑے کو پہنتا ہوگا، پھر وہاں جا جا کر اسے سمجھ آ گئی کہ وہاں آنے والے ایسے ہی کپڑے پسند کرتے ہیں۔ تم یہاں مسز سہیل کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ ایک مردانہ لیکن غصے سے بھری آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے شفیق انکل کھڑے تھے، جو دیکھ مسز سہیل کی طرف رہے تھے۔ اس نے اپنی حیرانی پر قابو پاتے، آپ یہاں کیسے انکل؟ ریماس نے پوچھا۔ شفیق تمہیں آتے دیکھا تو سوچا تم سے مل لوں، پر تمہیں یہاں ہانیہ کے ساتھ آئی ہو کیوں؟ وہ اتنے شاکڈ حالت میں پوچھ رہے تھے کہ ریماس سمجھ نہیں پائی ان کے سوال کو۔ شفیق تم چلو میرے ساتھ۔ پر میں کیسے؟ میں تو مسز سہیل کے ساتھ آئی ہوں۔ تم سہیل اور ہانیہ سے دور رہو۔ اتنا سب کیا ان دونوں نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ، اور سہیل نے تمہارے ساتھ جو کیا تم پھر ان کے ساتھ ہو۔ ریماس جو پہلے کچھ بولنے لگی تھی، شفیق کی بات سن کر، کیا کیا مسٹر سہیل؟ شفیق تم چلو میں بتاتا ہوں، کہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ریماس نے شفیق کو دیکھا کہ جائے یا نہ جائے، لیکن پھر بنا ہانیہ کو بتائے شفیق کے ساتھ باہر آ گئی۔ وہ لوگ سامنے ایک کافی شاپ میں چلے گئے۔ کافی کا آرڈر دے کر شفیق نے، مجھے تو حیرت ہوئی تمہیں ہانیہ کے ساتھ دیکھ کر کہ کیا بی جان نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ ریماس جو پوری توجہ سے سن رہی تھی، نہ میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں آج کون کون سے راز سے پردہ اٹھنا تھا۔